بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو اگرچہ وقت تو بہت کم لیتی ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ان کا عمل ہے، بہت بڑی اجر و ثواب کی چیز ہے اگر ہم تھوڑا سا وقت رمضان المقدس میں، رمضان المبارک کے مہینے میں اپنا قیمتی بنا لیں۔ دو عبادات ایسی ہیں رمضان میں، اگر ان کا کثرت سے اہتمام کر لیا جائے تو ایسے سمجھ لیں کہ اس انسان نے صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی مقصد کو پا لیا۔ ایک چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے پر اس امت کو دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کی بڑی محبت تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا، چچا میں تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور مجھے تحفہ عطا فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ صلاۃ التسبیح آپ کے لیے تحفہ ہے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ یہی فضیلت آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صلاۃ التسبیح جو ہے پڑھ لے تو وہ گناہ جو اس نے چھپ کے کیے، وہ گناہ جو اس نے لوگوں کے سامنے کیے، وہ گناہ جو اس نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو اس سے بھول سے ہو گئے ہوں، اور وہ گناہ جو صغیرہ ہو گئے ہوں، اور وہ گناہ جو کبیرہ ہو گئے ہوں، اور یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں، اللہ رب العزت اس صلاۃ التسبیح کی برکت سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پڑھنی کب ہے؟ کس وقت اس کا پڑھنے کا بہترین ٹائم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس اس کا پڑھنے کا جو بہترین وقت ہے، اگر تم سے ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھا کر، اور اگر یہ تجھ سے نہ ہو سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھا کر۔ پھر فرمایا اگر تجھ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر فرمایا کہ تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھا کر، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھا کر، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر فرمایا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ اس لیے یہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز ہے نا، اس کے پڑھنے میں 20 سے 25 منٹ خرچ ہوتے ہیں انسان کے، لیکن اگر ہم اس کے اجر و ثواب کو سامنے رکھیں تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، جس کے اوپر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی اس عبادت کی بدولت بھی معافی کا اعلان کیا ہے۔ اس لیے رمضان المقدس کے مبارک مہینے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عمل خاص کریں، کیا پڑھیں، کیا نہ پڑھیں، تو صلاۃ التسبیح سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ کوشش کریں روزانہ اس کو پڑھنے کی، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو کم از کم پھر اس کو جمعہ کے جمعہ تو ضرور اس کا اہتمام کیا جائے، اور اگر جمعہ بھی نہ ہو سکے تو پھر کم از کم جو اللہ رب العزت نے اس امت کو تحفے کے طور پہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں عطا کی ہیں، ان کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، گھر کے اندر بھی ترغیب دی جائے، بیٹیوں کو بھی بتایا جائے۔ اچھا ایک اور بات، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کنفیوژن کا بھی شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ بعض لوگ اس کی بڑی ترتیب اوپر سے نیچے بتاتے ہیں۔ احادیث کے اندر جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ جب ہم یہ ویڈیو لگائیں گے یوٹیوب پہ تو اس کی جو پہلا کمنٹ ہوگا اس کے اندر ہم یہ پوری پکچرز لگا دیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے پر جو ہے وہ کس جگہ پہ کتنی تعداد میں پڑھنے کا کہا۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے آپ نے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد یہ تعداد آپ نے پوری کرنی ہے 300 مرتبہ۔ ہر رکعت کے اندر یہ 75 بار آپ پڑھیں گے، 4 رکعتوں کی یہ نماز ہوگی۔ تو مجھے امید ہے جو آدمی یہ نماز پڑھ لے گا صلاۃ التسبیح کی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید ہے، التجا ہے انشاءاللہ، جس نے یہ صلاۃ التسبیح اس رمضان میں پڑھ لی، یا زندگی میں کبھی بھی پڑھ لی، یا کہ ہر جمعے پڑھ لی، یا کہ ہر مہینے پڑھ لی، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ
جو اس سے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سرزد ہوں گے، تمام کے تمام معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ یا پھر کم از کم ہر جمعے کو یا ہر مہینے ضرور بھی ضرور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز درس احادیث کا سلسلہ پسند آئے تو ہماری اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں، دین کو پھیلانے میں معاون و مددگار بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری حدیث کوئی تمہارے تک پہنچ جائے تمہارا یہ حق ہے اور فرض ہے کہ اس حدیث کو آگے پہنچاؤ۔ تو یہ حدیث کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، تو جتنا زیادہ ہو سکے اس چینل کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی فرمائیں، خود بھی سبسکرائب فرمائیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔